السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے یہ باتیں سنیں اور بہت ضرورت ہے اس کی کہ آپ خود بھی اس پہ عمل کریں، باقی لوگوں کو بھی اس سے آگاہی ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو عام طور پر وہ طلاق کے مسائل میں ذکر ہوا ہے، شادی طلاق کے مسائل میں کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے رہنا یا اچھے طریقے سے الگ کرنا اور الگ ہونا۔ لیکن یہ ایک عام اصول بھی ہے، آپ کے جو بھی تعلقات ہو، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، کل کو کوئی آپ کے بزنس پارٹنرز، آپ کی شوہر یا بیوی جو بھی ہے، تو ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو، تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح اچھے طریقے سے تعلقات رکھنے ہیں تو اچھے طریقے سے ختم کرنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بھائی جب الگ ہوتے ہیں تو لڑ جھگڑ کے الگ ہوتے ہیں، بٹوارا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ جابس چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو غلط طریقے سے چھوڑتے ہیں، لڑ جھگڑ کے چھوڑتے ہیں، الزامات لگا کے۔ شادیاں ختم ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگا کے وہ اپنا تعلق ختم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضل اور احسان آپس میں نہ بھولو۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ نہیں جانتے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جب خدا حافظ کہنے کا وقت آتا ہے تو خدا حافظ کیسے کہا جاتا ہے، کیسے دوستی ختم کرنی ہے، کیسے یہ شادی ختم کرنی ہے، کیسا یہ ایگریمنٹ اب اس سے نکلنا ہے، کس طرح ایک ادارے کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ جان لینا چاہیے، خدا حافظ کہنے کا، الگ ہونے کا، جدا ہونے کا، جدائی کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اگر تم محبت کرتے ہو تو تم جانتے ہوگے کہ ہر کام شروع ہوتا ہے اور ہر کام ختم بھی ہوتا ہے۔ کام کے شروع ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ موسم گزر چکا ہے۔ انسان مایوس نہیں ہوتا، انسان صرف سمجھتا ہے اور دوسرے کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ اچھی زندگی گزاری، اچھا وقت گزارا، تحفے تحائف دیے، زندگی کے نئے منظر دکھائے، تم نے کچھ ایسی کھڑکیاں کھولی میرے لیے جنہیں شاید میں خود کبھی نہ کھول سکتا۔ تو اب وقت آ چکا ہے کہ ہم جدا ہوں اور اپنے راستے الگ الگ کر لیں، غصے میں نہیں، شکایت کے ساتھ نہیں، بلکہ انتہائی شکر گزاری کے ساتھ، عظیم محبت کے ساتھ، دل میں احسان مندی لیے ہوئے، شکر گزاری لیے ہوئے۔ تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو کتنی بہتری آ جائے گی۔ اگر تم جانتے ہو کہ محبت کیسے کی جاتی ہے تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ الگ کیسے ہوا جاتا ہے۔ تمہارے الگ ہونے میں بھی ایک حسن اور وقار ہوگا، زندگی کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ جینا کیسے ہے تو تم جانتے ہوگے کہ مرنا کیسے ہے۔ تمہاری موت حیران کن حد تک خوبصورت ہوگی، تو اچھے طریقے سے آپ زندگی گزارو گے تو موت بھی وہ اچھے طریقے سے آئے گی، جس کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، ایمان پر خاتمہ، ایمان پر موت۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور میں بات کو بڑھاتا نہیں ہوں، مختصر طور پہ دوبارہ اس کا خلاصہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، تو اگر دوستی میں الگ ہونا پڑے، شادی کا رشتہ ختم ہونا پڑے، تو ہم کہیں کہ اس کے لیے یہی وقت مقرر تھا اور وقت پورا ہو گیا، اب ہمیں اچھے طریقے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ہمارا بزنس تھا، آپس میں ہم شریک تھے، پارٹنرز تھے، اب ہمیں یہ وقت مقرر ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب ہمیں اچھے طریقے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے طریقے سے رہتے نہیں، اور اگر کچھ لوگ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، سالوں جو ہے ان کی اچھی دوستیاں چلتی رہتی ہے، آخر میں ایسے الگ ہوتے ہیں کہ جیسے خاندانی دشمن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اچھے طریقے سے رہنا سیکھے اور اچھے طریقے سے الگ ہونا سیکھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔